السلام علیکم۔ کلاسک اردو ناول چینل پہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ایک اور نیا ناول، جس کو پڑھ کر آپ لوگ یقیناً بہت انجوائے کرنے والے ہیں۔ تو چلیں ہم پڑھتے ہیں نئے ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ ناول کا نام ہے انتقام عشقم۔ اس کو تحریک کیا ہے محفوظ خان نے۔ ایپیسوڈ 1۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کوئی ہے؟ پلیز ہیلپ۔ وہ کالج کے سفید یونیفارم میں نازک سی 18 سالہ لڑکی تھی جو روتی چلاتی خود کو ان دونوں بھاری بھرکم گارڈ سے گرفت سے چھڑانے کی کوشش میں ہلکان تھی، مگر وہ اسے دونوں بازوؤں سے گھسیٹتے ایک عالیشان کمرے میں لے آئے اور کنگ سائز بیڈ پر پٹخا۔ اس نے اٹھ کر بھاگنا چاہا، لیکن دونوں نے نہ صرف اس کی کوشش ناکام بنا دی بلکہ اس کے دونوں ہاتھ بھی رسی کی مدد سے بیڈ کے سرہانے سے باندھ دیے۔ پلیز مجھے جانے دو، تم لوگ کون ہو؟ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے پھر روتے ہوئے دہائی دی، لیکن ان آدمیوں نے شاید کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی تھی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے کمرے سے باہر چلے گئے۔ وہ بیڈ پر بندھی یوں ہی چلا کر رہ گئی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ وہ تو معمول کے مطابق کالج سے چھٹی ہونے پر باہر کھڑی ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی، جب اچانک سے ایک سیاہ گاڑی آئی۔ اس میں سے چند لوگ اترے اور اسے زبردستی اپنے ساتھ دبوچ کر یہاں لے آئے۔ یہ ایک بہت بڑا شاندار بنگلہ تھا جہاں کئی گارڈز پہرا دے رہے تھے، اور جس بیڈ روم میں وہ فی الحال قید تھی یہ بھی نہایت خوفناک تھا، لیکن اس وقت تو سب کچھ محض خوفناک ہی لگ رہا تھا۔ ابھی وہ رونے دھونے پر تھوڑا قابو پا کر کیا کیوں جیسے سوالات پر غور کرنے لگی تھی کہ دوبارہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس کی گردن وہاں گھومی اور آنکھیں وہیں ساکت ہو گئیں۔ اپنی تمام تر بے نیاز وجاہت کے ہمراہ کمرے میں آنے والا وہ باروب شخص تھا، زور آور سلطان، جو 40 کے ہندسے کو چھوتا بھرپور مرد تھا۔ آپ بوڑھا نہیں بلکہ بھرپور مرد، کیونکہ یہی تو وہ عمر ہوتی ہے جب ایک مرد کی ذہنی اور جسمانی طاقت پورے عروج پر ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے عام طور پر مرد اس بات سے انجان ہوتے ہیں اور 30 کا ہنسا عبور کرتے بڑھاپے کو خوش آمدید کہہ لیتے ہیں، لیکن سلطان کوئی عام مرد نہیں تھا۔ اس معصوم سی کمسن لڑکی کو کہاں پتہ تھا کہ وہ زور آور سلطان ہے، جو واقعی گینگسٹر ورلڈ میں بے تاج سلطان کی حیثیت رکھتا ہے، اور اب اگلے پل اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ کمرے کی خاموش فضا میں سلطان کے بھاری قدموں کی چاپ ایسی لگی جیسے موت قدم بقدم اس کے قریب آ رہی ہو۔ وہ بیڈ کے بالکل سامنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے کھڑا ہو گیا اور اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے کوئی شکاری شیر اپنی ڈری سہمی شکار ہرنی کو دیکھتا ہے۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے گھبراتے ہوئے بمشکل سوالات کو الفاظ میں ڈھالا۔ کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ کلی کو گلاب بنایا جائے، وہ اسرار معنی خیزی کے ساتھ جواب دیتے ہوئے اپنی سیاہ شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اس کا خوف اتنا بڑھا کہ پل بھر کو آنکھیں پھٹی رہ گئیں اور کسی انہونی کے خدشے سے دل بری طرح دھڑکا۔ نہیں نہیں، پلیز ایسا مت کرو، میں تمہاری بیٹی کی عمر کی ہوں۔ اس نے گھبرا کر رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنے کثرتی جسم سے شرٹ اتار چکا تھا جس پر ایک بھی بال نہیں تھا۔ تم میری بیٹی کی عمر کی ہو، یہ بات تو مجھے تمہارا ریپ کرنے سے اس حد تک نہیں روک پا رہی جس حد تک مجھے یہ بات ریپ کرنے کے لیے اکسا رہی کہ تم میرے دشمن کی بیٹی ہو، وہ دھیمے لیکن خوفزدہ انداز میں کہتا بیڈ پر آ کے اس پہ جھکا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، پلیز مجھے چھوڑ دو، وہ روتے ہوئے فریاد کرنے لگی۔ چھوڑ دوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، اس نے صفاقے سے کہتے ہوئے سینے پر سلیقے سے سیٹ یونیفارم کا دوپٹہ کھینچ کر جدا کیا، پھر اوپر کے 2 بٹن کھولتے کے ساتھ ہی دونوں ہاتھوں سے قمیض 2 ٹکڑوں میں پھاڑ دی۔ وہ بے بسی کے شدید احساس پر تڑپ کر رہ گئی، جو ہاتھ بندھے ہونے کے باعث اپنا سینہ نہیں چھپا سکتی تھی، اور جس آخری چیز نے بمشکل یہ ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی، اگلے ہی پل وہ بھی تن سے جدا ہو کر زمین بوس ہو گئی۔ نہیں، وہ اتنی بری طرح چلا کر رو رہی تھی کہ گردن کی رگیں تن گئیں، چہرہ سرخ پڑ گیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نہیں رہے تھے، ابل رہے تھے۔ سلطان نے اپنے لبوں سے اس کے لب جکڑ کر بلند چیخیں روکنا چاہییں جو اس کے کان کے پردے پھاڑ رہی تھیں، لیکن وہ اتنی تیزی سے اپنا سر دائیں بائیں پٹک رہی تھی کہ یہ عمل مشکل ہو گیا۔ ویسے بھی اس عمل میں بوس و کنار تبھی خوبصورت لگتا ہے جب کہ 2 طرف رضامندی کے ساتھ ہو اور اس کی بنیاد محبت ہو، درندگی نہیں۔ سلطان نے زمین پر سے اس کا دوپٹہ اٹھایا اور اس کے منہ میں ٹھونس کر منہ بند کر دیا۔ اب اس کی چیخیں اندر ہی گھٹنے لگیں جو پہلے سے زیادہ شدید تھیں، کیونکہ وہ ساری رکاوٹیں ہٹاتا اس پاکیزہ مقام کو ناپاک کرنے کے در پہ آ گیا تھا
جہاں سے زندگی جنم لیتی ہے، لیکن ابھی وہ شدت سے موت کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کا جسم اور روح بیک وقت بری طرح گھائل تھے۔ روح کا زخم خون کے آنسوؤں کے مانند آنکھوں سے ابل رہا تھا، اور جسم کے زخم سے نکلنے والے خون نے بیڈ کی سفید چادر کو سرخ کر دیا۔ اس کی عصمت کے سرخ موتی ٹوٹ کر بکھر گئے، وہ بھی سفید چادر کی مانند داغدار ہو گئی۔ یہ درندگی دکھانے کے بعد وہ تھک کر اس کے پہلو میں گرا اور آنکھیں بند کر کے گہرے گہرے سانس لینے لگا، جس کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ وہ درد میں تھی، بے حد درد میں، اتنے درد میں کہ اب اس نے کرانا بھی بند کر دیا۔ زور زور سے مزاحمت کرتے ہاتھ پاؤں ایسے ڈھیلے پڑ گئے جیسے جان نکل گئی ہو۔ سرخ چہرہ سے پاٹ ہو گیا، بس آنکھ کے کنارے سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے رہے۔ سلطان نے سانس اعتدال پر آنے کے بعد آنکھیں کھولیں اور اسے دیکھا۔ وہ بالکل چت پڑی تھی۔ سلطان نے اس کے منہ میں ٹھونسا دوپٹہ باہر نکال دیا، لیکن وہ اب بھی ٹس سے مس نہ ہوئی، بس چھت کو تکتی رہی، آنسو ہنوز بہہ رہے تھے۔ مبارک ہو، کلی گلاب بن گئی۔ سلطان نے اس کی پسینے کے باعث ماتھے پر چپکی لٹ انگلی سے پیچھے کرتے ہوئے گمبھیرتا سے اطلاع دی۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولی، بس حلق میں گٹلی ابھر کر غائب ہوئی اور آنسوؤں کے میں بہنے میں شدت آ گئی۔ سلطان اٹھا، اپنے کپڑے پہنے اور بیڈ کی سفید چادر اس کے برہنہ جسم پر ایسے ڈالتے ہوئے چلا گیا جیسے کتنا بڑا احسان کیا ہو۔ وہ بے حس و حرکت لٹی پٹی سی یوں ہی پڑی رہی، جس کے ہاتھ ہنوز بندھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں ایک لڑکی کو اپنی عزت اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ جب وہی لٹ چکی تھی تو اب وہ کس کے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر چلاتی، چیختی چلاتی۔ تھوڑی دیر بعد وہی دونوں آدمی کمرے میں داخل ہوئے جو اسے یہاں لے کر آئے تھے۔ غالباً اب انہیں اسے واپس چھوڑ کر آنے کا آرڈر ملا تھا، تبھی وہ اس کے ہاتھ کھولنے لگے۔ کیا خیال ہے، ہم بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں؟ ایک نے للچائی ہوئی نظروں سے اس لٹی ہوئی لڑکی کو دیکھتے ہوئے خیال ظاہر کیا۔ ہاں ضرور، لیکن پھر اس کے بعد اپنی جان سے ہاتھ دھونے کے لیے بھی تیار رہنا ہے، کیونکہ کوئی بھی کام باس کے حکم سے ذرا برابر بھی ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو جانتا ہے نا وہ کیا کرتے ہیں۔ دوسرے نے پر اطمینان انداز میں اسے کافی کچھ باور کرا دیا تھا، جو جوش مارتی ہوس پر اوس کی مانند کافی تھا۔ وہ بے دلی سے اس کے ہاتھ کھولنے کے بعد دوسرے کے ساتھ مل کر اسے کپڑے پہنانے لگا۔ وہ اس قدر گہرے شوق میں چلی گئی تھی کہ دو غیر مردوں کے خود کو برہنہ دیکھنے پر بھی گھبرا کر سمٹنے کی کوشش نہ کی، بس ٹرانس کی کیفیت میں جس طرف وہ موڑتی گئی۔ یونیفارم کی قمیض کیونکہ پھاڑ کر اتاری گئی تھی تو اب وہ آگے سے کھل گئی تھی۔ اس نے شرٹ کی مانند قمیض پہنا کر اوپر سے یونیفارم کا دوپٹہ لپیٹ دیا اور دونوں دوبارہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر باہر لے جانے لگے، لیکن اب کی بار بازو بھاگنے سے روکنے کے لیے نہیں پکڑے تھے بلکہ گرنے سے بچانے کے لیے پکڑے تھے، کیونکہ وہ اس قدر بے جان سی ہو گئی تھی کہ ٹھیک طرح کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ بے قصور نازک سی گڑیا ٹوٹی نہیں تھی، کسی کے انتقام کی بھیٹ چڑھ کر چکنا چور ہو گئی تھی۔ شاور کے نیچے کھڑا سلطان ایسا مطمئن تھا جیسے کوئی جنگ فتح کر آیا ہو۔ اپنے دشمن کو اذیت پہنچا دینے کا احساس اس کی رگ رگ کو سرشار کر رہا تھا۔ شاور لینے کے بعد وہ سفید باد گاؤن پہنتا باہر آیا۔ یہ اس کا شاندار بیڈ روم تھا، جہاں خاص طور پر ایک کارنر کئی اقسام کی شراب کی بوتلوں سے سجا ہوا تھا۔ وہ اس طرف آیا، ایک بوتل کھول کر کانچ کے گلاس میں جام ڈیلا اور گلاس لیے کمرے کے وسط میں آ گیا۔ ایک گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے ٹیبل پر سے موبائل اٹھا کر کسی کو کال ملائی۔ بیل جاتی رہی، چند لمحوں بعد کال ریسیو ہوئی۔ ہیلو، کون؟ بھاری مردانہ آواز آئی۔ سلطان بات کر رہا ہوں، سلمان بیگ۔ اس نے بے نیازی سے تعارف دیا۔ کیوں فون کیا ہے؟ دوسری طرف انداز خاصا روکھا ہو گیا۔ پوچھنے کے لیے کہ بیٹی کالج سے گھر آ گئی۔ کیسا لگا میرا وہ سرپرائز جو میں نے اسے دے کر بھیجا ہے؟ انداز سلگانے والا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری بیٹی صبح سے میرے سامنے ہی ہے، وہ آج کالج گئی ہی نہیں۔ دوسری طرف سے ملا برہم جواب اس کا سارا اطمینان بھگ سے اڑا گیا۔ چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور گلاس کو لبوں تک لے جاتا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ کیا تمہاری بیٹی گھر پر ہے؟ وہ حیرت کے مارے بے ساختہ کہہ گیا۔ ہاں، اور اگر تم نے اس کی طرف آنکھ بھی اٹھائی تو اچھا نہیں ہوگا سلطان۔ انہوں نے تصدیق کے بعد سخت دھمکی دیتے ہوئے لائن کاٹ دی، جبکہ وہ اپنی جگہ دنگ رہ گیا۔ اتنی بڑی غلطی کیسے ہو سکتی تھی؟ فیروز! اگلے پل وہ حلق کے بھر دھاڑا۔ یس سر۔ ایک آدمی فوری بوتل کے جن کی مانند کمرے میں داخل ہو کر ادب سے کھڑا ہوا۔ میں نے تم سے کس لڑکی کو اٹھانے کا کہا تھا؟ اس نے بمشکل ضبط کرتے ہوئے جاننا چاہا۔ سارہ سلیمان کو اٹھانے کے لیے کہا تھا سر، اور ہم لے بھی آئے تھے۔ کیا ہوا؟ اسے بتاتے ہوئے آخر میں فکر ہوئی۔ وہیں سلطان کا پارا ہائی ہو گیا۔ میں نے سارہ سلیمان کو نہیں، سائرہ سلمان کو اٹھا کر لانے کا کہا تھا، سلمان بیگ کی بیٹی۔
اس نے دھاڑتے ہوئے باقاعدہ فیروز کی جانب گلاس کھینچ کر مارا۔ وہ بر وقت جھک گیا اور گلاس دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ تم لوگ غلط لڑکی اٹھا لائے، ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا تم لوگوں سے۔ وہ دانت پیس کر ہنوز بری طرح ملامت کرتے ہوئے یہاں سے وہاں ٹہلنے لگا، جبکہ اتنی سنگین غلطی کے بعد شرمندہ سے فیروز کے پاس بھی کہنے کو کچھ نہیں تھا، جسے اپنی جان کے لالے پڑتے نظر آ رہے تھے۔ ابھی وہ لڑکی کہاں ہے؟ اس نے یکدم رک کر پوچھا۔ اسے تو ہم چھوڑ آئے سر، سہما ہوا جواب ملا۔ کہاں چھوڑ آئے ہو؟ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ؟ انتقام کی آگ میں جھلستے شخص کی کہانی ہے یہ ایک، لیکن بیچاری جس لڑکی کے ساتھ یہ سب ہوا وہ کسی اور کی بیٹی تھی اور اس کے ساتھ کیا کہانی آفت ہو گئی۔ ایک لڑکی کی عزت سب سے نازک ہوتی ہے اور جب وہی نہ بچے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے، اب جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔